قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا ہے، یعنی بیکار یا بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا؟ اس لیے زندگی کو بامقصد بنائیے۔ ان مجالس خیر میں آنے کا جو سب سے بڑا محرک ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم بھی ان اللہ والوں کے اس رنگ میں رنگے جائیں، اور ظاہر ہے جس پر یہ محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے پھر اسے بول کر اور باتوں سے کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے کردار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی خوشبو آتی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قرب میں فتنے اس طرح سے ہوں گے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ ایک شخص دن کے وقت مسلمان ہوگا، وہ رات کو کافر ہو جائے گا معاذ اللہ، اور کوئی رات کو مسلمان تھا تو دن میں کافر ہو جائے گا معاذ اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں فتنوں کی مختلف صورتیں، کہیں قادیانیت ہے، کہیں الحاد ہے، کہیں بدعقیدگی ہے، مختلف ناموں سے، اور ہم نے کچھ چیزیں کتابوں میں پڑھی تھیں کہ لوگ احادیث طیبات کا انکار کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ لوگ کھلے عام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کا انکار کر رہے ہیں، سرے سے حدیث کے وجود کے منکر ہیں، اور یہ چیزیں قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کی جا رہی ہیں، یعنی قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے سامنے رکھتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح الحاد ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ کا ہی انکار کہ اللہ رب العزت یعنی کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، خود رو کائنات ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے وجود کا انکار، سرے سے وجود کا انکار، میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے لوگوں کا، لیکن یہ فکر موجود ہے اور یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں موجود ہے، اس پورے ریجن میں یہ فکر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں متدین لوگوں کو، جو دیندار طبقہ ہے، خواہ وہ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، مذہب کے کسی بھی گوشے سے ان کا تعلق ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نسل نو کو دین کے ساتھ جوڑیں اور اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقعات سنائیں، انہیں حضور کا طرز عمل بتائیں۔ ان کے سامنے آپ جو معمولات سر انجام دیں گے وہی آپ کے بچے خود بخود کرنا شروع ہو جائیں گے۔